روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے، کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے، نیند کی قربانی دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے، روزے کی حالت میں تو آئی ہے، ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے، تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا، دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا، تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے، لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا۔ یہ جو ہے نا کنتم تختانون انفسکم، تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہو، اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا، تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے، لو ہم نے تمہیں ویسے ہی اجازت دے دی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت، اس تعلق کی اجازت دے دی۔ اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح کے وقت۔ یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو، یہ تو ہو گیا سحری کا وقت۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک۔ اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں۔ انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں۔ تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی، اگر رات کی سیاہی مراد لی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی اذانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے۔ بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے، یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے۔ قرآن حدیث جب کہہ رہے ہیں نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں، رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے، شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ۔ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے۔ تو جب اعتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر، تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ارمین میں لوگ اعتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھہرائی ہوتی ہیں، کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، باہر میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اصول ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے، جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا، خیمہ ہی سنت ہے نا، بخاری مسلم میں آتا ہے امہات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے۔ اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا، لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان ممالک میں یہ ممکن نہیں رہا، ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے، ورنہ سنت طریقہ تو یہی ہے۔ تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت اور روزے کے رات کو تو اجازت دی ہے. تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی ہوئی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو, اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے. آپ کوئی زیادہ سیاڑا بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں, بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں, تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے. اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے جی, نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. ولا تقربوها, اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا. لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریکیاں نہیں دیکھتا, تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے. اللہ باریک بین ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون, تاکہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں. یعنی دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں, جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں. کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ ہے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی حیا سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے. لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے. یعنی جس طرح یہ مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا کھل ڈل کے بات کرنا, اس لیول پہ بھی نہیں جاتی, لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ. یہ قرآن کی خوبی.